بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس کے 3 جملے ہیں، اور اس آیت کے بعد اسلام کا ایک اہم فریضہ حج کی تفصیلی بیان شروع ہو رہا ہے. آج کی اس آیت میں اللہ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ حکم فرمایا اللہ نے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں پر زکوٰۃ اور وہ صدقات جو فرض ہیں ان کے علاوہ بھی خرچ کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اللہ کی راہ میں. صاف حکم پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ جگہیں ہیں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا، لیکن یہ نہ تو ساری زندگی خرچ کرنا ضروری ہے کہ ہر سال کریں زکوٰۃ کی طرح، اور نہ اس میں نصاب یعنی مقدار متعین ہے کہ اتنا ہی کرنا ہے، اور نہ کوئی وقت متعین ہے، بلکہ جیسا جس کی جتنی حیثیت ہے اور جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، اس کا اللہ نے حکم دیا. معلوم یہ ہوا کہ جب اور جتنی ضرورت ہو اس کا انتظام کرنا دینی کاموں کے لیے، اللہ کی راہ کے لیے سب مسلمانوں پر فرض ہے. یہ زکوٰۃ کے علاوہ کا حکم ہے. اس کے بعد اللہ نے دوسرا حکم فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی میں مت ڈالو. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے اور دیگر کاموں میں خرچ کرنا بند کر دیا تو گویا کہ اپنی موت آپ مر جاؤ گے. دینی کاموں میں حصہ نہ لیا، خیر کے کاموں میں خرچ نہ کیا، اور کوئی بھی دین کا شعبہ کمزور ہو گیا اور تمہارے خرچ نہ کرنے کی وجہ سے کوئی دینی کام رک گیا، تو وہ خالی دینی کام نہیں رکا بلکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے موت کو دعوت دی ہے. صاف اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اس جگہ اس جملے کا مطلب ہی یہی ہے کہ تمہارے خرچ نہ کرنے کی وجہ سے دین کا کوئی کام کمزور نہ پڑ جائے. وَأَحْسِنُوا، اس کے بعد تیسرا جملہ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرو تو اچھی طرح کرو، اس کے اندر حسن پیدا کرو. عبادتوں کا حسن ہم نے ہر موقع پر بیان کیا کہ حدیث میں حسن کی تعریف عبادت کے سلسلے میں یہ کی گئی ہے کہ اگر عبادت کرو تو اس طرح سے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر بات یہ سمجھ میں نہ آئے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو تو اتنی بات تو طے ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو عبادتوں کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا. اسی طرح معاملات ہو، معاشرت ہو، حسن اخلاق ہو، اگر پیدا کرنا ہو تو آدمی ہر موقع پر یہ احساس
رکھے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا، اور معاملات اور معاشرت کے اندر کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر حسن کو پیدا کرنے کا ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بیان فرمایا ہے کہ سب لوگوں کے لیے، دوسرے تمام لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تمہارا دل یہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ لوگ اچھا معاملہ کریں، تو جب معاملہ اچھا کریں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ میری عزت کا معاملہ ہو، میرے ساتھ میرے مال میں بڑھوتری کا معاملہ ہو، تو تم دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسرے کے لیے پسند کرو گے تو کبھی دوسروں کو برا نہ سمجھو گے، تو اس کے اندر حسن پیدا ہو جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ بہترین اچھے کام کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، اور جب خود بہترین کام کرنے والے بن جاؤ گے اللہ کی محبت تم کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ اس مختصر سی آیت کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا مضمون اللہ حج کے سلسلے میں بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ یہاں یہ خرچ کرنا زکوٰۃ یا صدقات کے علاوہ خرچ کرنا مراد ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں پر زکوٰۃ کے فرض کے علاوہ دوسرے حقوق بھی فرض ہیں، مگر وہ حقوق نہ دائمی ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اور نہ ان کے لیے کوئی نصاب وغیرہ متعین ہے جس طرح زکوٰۃ کے لیے ہے، بلکہ جب اور جتنی اور جہاں پر دین کے کاموں میں جتنی ضرورت ہو اس کا انتظام کرنا، یہ اجتماعی طور پر مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے۔ یہی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی اختیار کرو۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور خوب اچھے کام کرو اور ہر کام کے اندر حسن پیدا کرو، نیکی کے اندر حسن پیدا کرو۔ بے شک اللہ رب العزت والجلال بہترین کام کرنے والے یا نیکی کرنے والے یا نیک کام کرنے والوں سے اللہ محبت رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔